جی آج مجھے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے قومی سوال یا قومی آزادی اور تھرڈ ورلڈ مارکسزم یعنی تیسری دنیا کا مارکسزم۔ تو اس میں دونوں ٹرمز کو پہلے ایکسپلین کر دوں کہ جب میں کہتا ہوں قومی سوال یا قومی آزادی، تو قومی سوال بیسیکلی ایک دیے ہوئے سوورن اسٹیٹ کے اندر ہی جو مختلف نیشنز ہوتی ہیں ان کے سوال کو حل کرنا ہوتا ہے، وہ ود ان کانسٹیٹیوشنل ڈومین آپ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو قومی آزادی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے اس کو قائم کرنے کے لیے لڑی جاتی ہے، یعنی جو کالونائزڈ کنٹریز ہوتے ہیں وہ کسی کالونائزر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں یہ اس میں فرق کرنا پڑے گا، ظاہر ہے جب میں قومی سوال یا قومی آزادی کی یا نیشنل لبریشن کی موومنٹ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن بھی کہہ سکتے ہیں، جب اس کی بات کرتا ہوں تو اس کا تاریخی تناظر میں بیان کروں گا، تو وہ ظاہر ہے تھوڑا سا کلونیل ایج سے شروع ہوگا۔ اور جب میں نے کہا کہ قومی سوال یا قومی آزادی اور تیسری دنیا کا مارکسزم جب میں کہتا ہوں یا تھرڈ ورلڈ مارکسزم میں کہتا ہوں، تو پھر یقیناً یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے یورپین مارکسزم سے مختلف ہے یا وہ سوویت یونین کا جو آفیشیل مارکسزم ہے اس سے وہ کس طریقے سے مختلف ہے۔ تو تھوڑا سا میں اس کو بھی آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یورپین مارکسزم جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد ہوتا ہے جس کو ہم ویسٹرن مارکسزم بھی کہتے ہیں، اس کو ہم آپ کہہ لیں کہ جسے کہنا چاہیے کہ بعد کی جتنے بھی ٹرینڈس ہیں مارکسزم میں جو کہ یورپ کے اندر ایمرج ہوتے ہیں، جس میں کلچرل مارکسزم بھی آ جاتا ہے، جس میں گریمچی بھی آ جاتا ہے اور اس کے بعد کلچرل مارکسزم آ جاتا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو ہے مارکسزم وہ مارکس کے بعد بھی جیسے ڈیولپ ہوتا ہے، تو میں یہ ٹرم بڑے براڈر کانٹیکس میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور جب میں کہتا ہوں آفیشیل سوویت یونین مارکسزم، تو اس کے بھی بہت سے ویریشنز ہیں، اس میں لینن نے جو اضافے کیے مارکسزم کے اندر اور انقلاب کے دوران جو اس کی تحریریں ہیں، اور اس کے بعد لینن کے بعد اسٹالن نے بھی جو اس میں اضافے کیے، تو اس سے جو ایک مارکسزم لیننزم یا ایک مارکسزم کی جو شکل بنتی ہے تو ہم اسے سوویت یونین کا یا آفیشیل سوویت مارکسزم کہتے ہیں، جس کی اپنی فیچرز ہوں گے، میں تھوڑے سے اس کو ڈسکس کروں گا کہ وہ کس طریقے سے مختلف ہیں ویسٹرن مارکسزم سے بھی۔ اور پھر جب یہ مارکسزم کی ٹریڈیشن تھرڈ ورلڈ میں آتی ہے اینٹی کلونیل سٹرگلز کے دوران لینن کے بعد اور اسٹالن کے دور میں، اور اس کے بعد جب قومی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ یک وقت قومی آزادی بعض ملک حاصل بھی کر چکے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ان ملکوں میں قومی آزادی اور قومی آزادی کے بعد سوشلزم کی تعمیر کے دوران جو مارکسزم اور لیننزم میں اضافے ہوتے ہیں، اور جو جس طریقے سے اس میں اضافے بھی ہوتے ہیں، اس کی کنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے، اس کا رپچر بھی ہوتا ہے، اس کو میں تھرڈ ورلڈ مارکسزم کہہ رہا ہوں۔ اب اس کو بعض ملکوں نے مارکسزم لیننزم بھی کہا ہے، اس کی بہت سی شکلیں تھیں، بعض جو تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز تھے وہ سوویت یونین کے زیر اثر تھے، بعض لوگ تھے وہ بیجنگ کے زیر اثر تھے، اور بعض لوگ ہیں انڈیجنس طریقے سے بھی بعض ملک جو ہیں مارکسزم کو اپنے اپنے کانٹیکس میں اپلائی کر رہے تھے، تو لہٰذا تھرڈ ورلڈ مارکسزم بھی جو کریٹو اور آپ کہہ لیں انڈیجنس ٹریڈیشن ہے تھرڈ ورلڈ کی، میں اس کے لیے ایک براڈر سی ٹرم استعمال کر رہا ہوں۔ لیکن جب میں تھرڈ ورلڈ مارکسزم آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں اور اس کو قومی آزادی سے جوڑ رہا ہوں، تو بیسیکلی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ریڈیکل ٹریڈیشن جو ہے مارکسزم کی۔ میں ابھی ہم سے کریں گے کہ وہ مارکسزم جو کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر ہی چلا، لیکن وہ برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن جو لینن نے ہمیں بتائی تھی اس ٹریڈیشن کے اندر تھا، لیکن اس ٹریڈیشن کو توڑنے کے بعد پوسٹ کلونیل کنفیوژن اور نیشن بلڈنگ پروجیکٹ جب فیل ہو رہا تھا تھرڈ ورلڈ میں، تو اس کے زیر اثر پھر ایک ریڈیکل ٹریڈیشن جو تھرڈ ورلڈ کی مارکسزم کی آتی ہے، تو میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی ٹرم، جو کہ ماؤ سے شروع ہو کر فنون اور کبرال وغیرہ کے ایسے دانشوروں نے جس مارکسزم کو قومی آزادی کے لیے استعمال کیا اور قومی آزادی کے بعد سوشلزم کی تعمیر کے لیے استعمال کیا، تو اس ٹریڈیشن کو میں تھرڈ ورلڈ مارکسزم کہہ رہا ہوں، اور اس کو بڑا لوز سینس میں استعمال کر رہا ہوں، میں کہیں اسٹک نہیں ہو رہا۔ تو جب یہ دونوں چیزیں ایکسپلین ہو گئیں تو اب میں آگے چلتا ہوں کہ قومی آزادی اور تھرڈ ورلڈ مارکسزم کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ مارکس میں تو بہت ہی سادہ ہمیں قومی آزادی کے حوالے سے بات ملتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آئرلینڈ کی اسٹرگل کے حوالے سے ہی اس کے پاس ایک سوال تھا، اور وہ سمپل سا ایک ہمیں حل دیتا ہے کہ جو برطانیہ کے مزدور ہیں وہ آئرلینڈ کے مزدوروں کی قومی آزادی کی تحریک میں حصہ لیں، اور جب تک وہ آزاد نہیں ہوتے اس وقت تک جو برطانیہ کا مزدور ہے وہ بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ بہت سمپل سی بات ہے،
لینن مارکس کے بعد اگر ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کے بعد اسٹالن کو جب قومی سوال لکھنے کے لیے لینن کہتا ہے تو اس کی تحریریں ہیں اس پر، اور اس میں بھی اس کے سامنے جو ہے مارکس کی تحریریں ہیں. اس کے علاوہ اس کے سامنے مشرقی یورپ کی جو ہے قومیں ہیں جن کو قومی آزادی کی تحریک کا سامنا ہے، اور ان کے بارے میں اس کو یہ یقین ہے کہ وہاں بورژوا ڈیموکریٹک ریولوشن کے امکانات ہیں، تو لہٰذا جو بورژوا ڈیموکریٹک ریولوشن ہے اس کے ذریعے وہاں پر قومی آزادی کی تحریک حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن جب وہ کالونائز کنٹریز تک آتا ہے تو اس کو وہاں پر چونکہ ورکنگ کلاس نظر نہیں آتی، وہاں پر اس کو بورژوازی بھی نظر نہیں آتی، لہٰذا اس طریقے سے وہ قومی سوال کو بتانے کے لیے میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے بتانے میں کامیاب نہیں ہوتا. لیکن اب ہم آتے ہیں کہ لینن تک، کہ بالشوک انقلاب کے بعد اس وقت تک ہمارے ملکوں میں جو تھرڈ ورلڈ کے ملک جو بعد میں بنے، یا وہ ملک جو کالونائز تھے یا سیمی کالونائز تھے، ان ملکوں میں قومی آزادی کی تحریکیں اس وقت چل رہی تھیں، اور خاص طور پر پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ تحریکیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اب ان تحریکوں کے نتیجے میں جب قومی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، بالشوک ریولوشن کے بعد 1920 میں لینن جو ہے وہ ان ملکوں کی طرف دیکھتا ہے جن میں قومی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں. اب سوال یہ تھا کہ ان ملکوں میں آزادی کیسے حاصل کی جائے اور ان ملکوں میں سوشلزم کیسے قائم کیا جائے. تو اس حوالے سے لینن جو ہے وہ بڑی حد تک رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو ڈیفائن کرتا ہے. اب سیلف ڈٹرمینیشن جو اس وقت تک ہمارے پاس موجود ہے انٹرنیشنل لاء میں، وہ منرو ڈاکٹرائن سے لے کے 1838 سے ہم تک پہنچتا ہے، اور وہ جو منرو ڈاکٹرائن ہے یا یو ایس جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کرتا ہے، تو بنیادی طور پر وہ ان ملکوں میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کرتا ہے جن ملکوں پر برطانیہ، فرانس یا مغربی ممالک جو ہیں وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو اس میں حصہ چاہیے. اس کے علاوہ امریکہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو اس طرح استعمال کرتا ہے کہ اس کے زیر اثر جو جنوبی امریکہ میں اور امریکہ کے ارد گرد جسے ہم ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں، اس میں جو اثر و رسوخ ہے اس کو روکنے کے لیے مغربی ملکوں کا وہ منرو ڈاکٹرائن کو استعمال کرتا ہے. اب وہ بڑا سمپل سا ہے کہ وہ ایک فارمل اور انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی، جس کی بات منرو ڈاکٹرائن کرتا ہے یا اس وقت کی ویسٹرن پاورز کر رہی ہیں. تو وہ ایک تو لیگل ہے، انسٹیٹیوشنل ہے، اور بڑا فارمل سا رائٹ ہے. لیکن لینن جو ہے وہ پہلی دفعہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کو جب ڈیفائن کرتا ہے تو وہ کلاس کانٹینٹ کی بات کرتا ہے، اور اس میں قومی آزادی کی تحریکوں میں کلاس کانٹینٹ کو لے کر آتا ہے. اب وہ کس طریقے سے لے آتا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو لینن کے زمانے میں جو کیپٹلزم کی شکل ہے وہ بنیادی طور پر امپیریلزم کی شکل ہے. تو لینن بڑی حد تک یہاں تک تو پہنچ جاتا ہے کہ اسٹیٹ کا ایک کلاس کانٹینٹ ہوتا ہے. اسٹیٹ کے کلاس کانٹینٹ سے مراد یہ کہ جو اسٹیٹ یا ماڈرن اسٹیٹس قائم ہوں گی، یا وہ اسٹیٹس جو کہ ان سیمی کلونیل سیمی کالونائزڈ کنٹریز میں جو اسٹیٹس قائم ہوں گی، تو لینن یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ ان کا ایک کلاس کانٹینٹ ہوگا. اور ان کا کلاس کانٹینٹ کیا ہوگا کہ وہ کلاسز جو ان ملکوں میں مل کر نیشن بنائیں گی، ان کا امپیریلزم کے ساتھ جو ریلیشن ہے یا امپیریلسٹ ریلیشنز میں ان کا جو مقام ہے، وہ ان ملکوں کی اسٹیٹ کے کلاس کانٹینٹ کو ڈیفائن کرے گا. اب یہ بڑا نیا کانسیپٹ تھا اور لینن نے اس کو بہت خوبصورتی سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہاں تک لینن پہنچ گیا کہ ان ملکوں میں جو نیشن اسٹیٹ بنے گی یا جو اسٹیٹ بنے گی اس کا ایک کلاس کانٹینٹ ہوگا، وہ اسٹیبل نہیں ہوگا. تو ایز اپوز ٹو یورپین کنٹریز جہاں کو جس کا تذکرہ مارکس کرتا ہے، یہ جو نیشن اسٹیٹ ہوگی یہ اسٹیبل فارمیشنز نہیں ہوں گی، تو یہ انسٹیٹیوشنلی بھی اسٹیبل فارمیشنز نہیں ہوگی. اب لینن یہاں تک پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ لینن جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ منرو ڈاکٹرائن سے یا اس وقت جو ویسٹرن کانسیپٹ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کا، اس کے برعکس لینن جو ہے اس کا کلاس کانٹینٹ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن لینن کے بارے میں ابھی ایک اور بات تو لینن یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ یہ کنٹینیوئنگ رائٹ ہوگا. دوسرے الفاظ میں جو سوورن اسٹیٹس کی فارمیشنز ہیں اس کے اندر بھی بعض اینٹیز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اپنے آپ کو آزادی کریں گے. اس لیے لینن کے تمام اقدامات زارس اسٹیٹ سے پہلے اور زارس اسٹیٹ کے بعد، یعنی بالشوک ریولوشن کے بعد جو اس نے تمام قوموں کو آزادی دی، اس میں نظر آتا ہے کہ لینن پرنسپلڈ بھی ہے، لینن کنسسٹنٹ بھی ہے، اور وہ کہیں بڑی حد تک جو ہے کلاس کانٹینٹ جو ہے نیشن اسٹیٹ کا اور جو آنے والی جو نیشنز ہوں گی ان کے کلاس کنٹینٹ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن دو چیزیں ہمیں یہاں پر دیکھنی پڑیں گی کہ لینن
اس حد تک تو کامیاب ہو جاتا ہے کہ اس کا ایک کلاس کانٹینٹ ہے، لیکن پہلی بات کہ لینن اسے سینتھسائز نہیں کر پاتا۔ تو ان تمام کانسیپٹس کو جو امپیریلزم کے دوران نیشن سٹیٹس امرج ہو رہی ہیں یا نیشن سٹیٹس بننے جا رہی ہیں، ان کی انسٹیبل فارمیشن کو لینن بیان کرنے میں تو کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن ان تمام کانسیپٹس کو وہ سینتھسائز کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے جب 1920 میں سیکنڈ جو کانگریس ہوتی ہے کمیونسٹ انٹرنیشنل کی، وہاں پر تمام کالونائز کنٹریز سے اور سیمی کالونائز کنٹریز سے کمیونسٹ پارٹیاں آتی ہیں جو کہ اپنے اپنے ملکوں میں قومی آزادی کی لڑائی لڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پر لینن جو ہے ذاتی یا نظر آتا ہے ہمیں کہ وہ مشورہ یہ دیتا ہے کہ تمام ملک جو ہیں جو کالونائزڈ ہیں، کیونکہ وہاں پر نیشنل برجوازی نہیں ہے یا نیشنل برجوازی بہت کمزور ہے، وہاں پر مزدور طبقہ بھی نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تمام کمیونسٹ پارٹیاں ان ملکوں میں یا مزدور جو ہیں وہ اپنی اپنی برجوازی کا ساتھ دیں۔ تو ہمارے بر صغیر سے 1920 کی میں بات کر رہا ہوں، ایم این رائے گئے ہوئے تھے ریپرزینٹیٹو کے طور پر، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم کیوں نہ رشیا کی طرح یا سوویت یونین کی طرح ہم پرولتاریہ کا انقلاب کیوں نہ کریں، ہم مزدوروں کا انقلاب کیوں نہ کریں۔ تو اس پر لینن کی بڑی طویل بحث ہوتی ہے، حمزہ نے اپنے آرٹیکل میں اس کا احوال لکھا ہے۔ تو بلاخر لینن سوال کرتا ہے طنزیہ انداز سے، کہاں ہے تمہاری پرولتاریہ اور کہاں ہے تمہاری پرولتاریہ کی پارٹی؟ تو خیر بہت سی بحث کے بعد لینن یہ کنسیشن دے دیتا ہے کہ آپ کے ملکوں میں جو برجوازی ہے دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک پروگریسو برجوازی ہو سکتی ہے، ایک ریگریسو بھی، تو آپ اپنی پروگریسو برجوازی کا ساتھ دیں۔ تو جب لینن پروگریسو برجوازی کی بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس سے مراد نہرو ہے اور کانگریس ہے۔ تو یہاں ہمیں بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ لینن جو ہے وہ خود لینن کا انقلاب اپنا بھی آپ دیکھیں گے کہ برجوا ڈیموکریٹک فیز جو ہے انقلاب کی، لینن اس سے آگے نہیں گزر سکا تھا۔ لینن نے بنیادی طور پر برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن کی ایک چھوٹی سی فیز ضرور رکھی، اور لیکن لینن اتنا سمجھدار تھا کہ اسے پتا تھا کہ یہ ایک لمبا عرصہ نہیں ہوتا کہ برجوازی انقلاب کر لے اور اس کے بعد جو مزدور ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک انتظار کریں کہ سوشلزم کی اور یا آپ کہہ لیں کہ مزدور انقلاب کی جو کہہ لیں کہ شرائط جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک انقلاب نہ کریں۔ تو ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیول پاور قائم ہوتی ہے 6 مہینے کے لیے، اپریل تھیسز آتا ہے اور اس کے بعد وہاں بھی انقلاب ہوتا ہے۔ تو لینن بڑی حد تک یہ مشورہ دیتا ہے۔ اب یہ 1920 میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے بر صغیر کی طرف۔ اب بر صغیر میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہاں پر 1920 سے اسی پالیسی کے تحت جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے، یا اس وقت جو ڈفرینٹ کمیونسٹ فیکشنز ہیں، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی تو جا کے بنتی ہے 1935 میں، لیکن جتنے بھی کمیونسٹ یا انقلابی دھڑے ہیں وہ بڑی حد تک مطمئن ہیں، جو بعد میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا بنتے ہیں وہ بڑی حد تک یہ کلیئر ہیں جو کانگریس ہے وہ بنیادی طور پر انڈیا کو متحد رکھنا چاہتی ہے، اور بنیادی طور پر وہ ایک سیکولر جماعت ہے اور وہ برجوازی کی نمائندہ ہے، لہٰذا انڈیا کے اندر اگر انقلاب ہوگا تو وہ کانگریس کے انڈر ہوگا۔ اس کے برعکس وہ مسلم لیگ کو بنیادی طور پر ایک کامنل جماعت سمجھتی ہیں، ایک فرقہ وارانہ جماعت سمجھتے ہیں، اور اس کی جو سیاست ہے اس کو مذہبی سیاست سمجھتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے کمیونسٹ پارٹی کی کہ کانگریس کی سیاست کو اپنی اصل سیاست سمجھنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ تقریباً 1942 تک قائم رہتا ہے۔ 1942 میں پہلی دفعہ بنیادی طور پر، اب یہاں یہ بھی بیان کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جو ہے کانگریس کی سیاست کر رہی ہے 1942 تک، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انڈیا کو ایک قوم سمجھتی ہے۔ تو کیا انڈیا اس وقت کا متحدہ انڈیا ایک قوم ہے؟ ہم اس سوال کی طرف ابھی تھوڑی دیر تک آتے ہیں۔ تو لہٰذا 1942 میں لیکن جب سوویت یونین پر جرمنی ہٹلر نے حملہ کر دیا تو اس وقت وہاں سے یہ لائن آئی کہ تمام دنیا کے کمیونسٹ جو ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں فاشزم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے برطانوی سامراج کا ساتھ دیں۔ تو لہٰذا تمام دنیا کی کمیونسٹ پارٹیوں میں انڈیا نے بھی ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت جب کہ برطانوی سامراج یا مغربی سامراج کمزور ہو رہا تھا، تو اس دور میں کانگریس نے بالکل عوام کی نبض کو سمجھتے ہوئے جو ہے عدم جسے کہنا چاہیے تعاون کی تحریک شروع کی، اور سول ڈس اوبیڈینس کی تحریک شروع کی، اور نان وائلنٹ تحریک شروع کی گاندھی نے۔ لیکن اس وقت ہماری جو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا تھی اس نے چونکہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انگریزوں کا ساتھ دینا ہے، لہٰذا اس ساری ٹینشن کے اندر 1943 میں پہلی دفعہ کمیونسٹ پارٹی ایک رپورٹ لکھتی ہے جسے ہم ادھیکاری رپورٹ کہتے ہیں۔
اس میں پہلی دفعہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یہ قبول کرتی ہے کہ پاکستان یہ جو انڈیا ہے یہ بنیادی طور پر مختلف قوموں اور کلچرز پر مشتمل ایک خطہ ہے. تو اس طرح اپنے وہ پرانی پوزیشن جو 1920 سے چلی آ رہی تھی اس کو بدل لیتی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا. اسی دور میں سجاد ظہیر، پی سی جوشی اور بہت سے لوگ مضامین لکھتے ہیں اور پاکستان کے مطالبے کی حمایت شروع کر دیتے ہیں. یوں یہ یہاں سے 1945 کے مینیفیسٹو تک بڑا ہی کلیئرلی جو مطالبہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کرتی ہے وہ بڑا سمپل سادہ کرتی ہے کہ برطانیہ برصغیر میں موجود غالباً 17 جو سوورن نیشنل اسمبلیز ہیں ان کو اقتدار شفٹ کرے. گویا مکمل طور پر وہ انڈیا کو یعنی متحدہ ہندوستان کو ایک کثیر القومی خطہ مانتی ہے. لیکن جیسے ہی 1946 آتا ہے، کیبنٹ مشن آتا ہے، اور آپ کو پتا ہوگا اس دور میں بھی کہ اسی روا روی میں جو ہماری کمیونسٹ پارٹی ہے اس نے جو ہمارے مسلمان کامریڈ تھے ان کو مسلم لیگ میں جانے کا کہا. یوں یہ آپ کہہ لیں کہ کمیونسٹ جو مسلم لیگ کا مینیفیسٹو ہے آپ کو پتا ہوگا وہ بھی ایک کمیونسٹ نے لکھا، دانیال لطیفی وغیرہ نے. تو یوں 1946 تک تو یہ صورتحال چلتی ہے، اور یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جو بنیادی طور پر اس سپورٹ میں مسلم لیگ کی جو مزدوروں اور کسانوں کی حمایت ہے پنجاب میں اور بنگال وغیرہ میں وہ مسلم لیگ نے مہیا کی، کمیونسٹ پارٹی نے مہیا کی مسلم لیگ کو جیتنے کے لیے. اب لیکن جیسے ہی 1946 اور کیبنٹ مشن کا وقت قریب آتا ہے تو کہیں سے سوویت یونین تو مسلسل یہ لائن لے رہا تھا. 1945 کے مضامین موجود ہیں جس میں سوویت یونین کے جو جریدے ہیں وہ یہ لکھ رہے تھے کہ برطانیہ اس لیے ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر اس کو استعمال کر سکے. اس کے زیر اثر اب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اپنی لائن 1946 میں تبدیل کرتی ہے اور پاکستان کے مطالبے کے خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا پاکستان تو بن جاتا ہے لیکن کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا 1948 میں ایک ہی رہتی، 1948 تک ایک ہی رہتی ہے. لہٰذا جب کلکتہ میں کانگریس ہوتی ہے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی، جس کا کہ حصہ پاکستان کے کمیونسٹ بھی تھے اور مشرقی پاکستان کے کمیونسٹ بھی تھے، تو لہٰذا کلکتہ میں وہاں پر ایک رپورٹ پیش ہوتی ہے جسے بھوانی سین رپورٹ کہتے ہیں، اور اس رپورٹ میں کمیونسٹ پارٹی اپنے 1942 اور 1943 کے فیصلوں کو رد کرتی ہے، اس پر آپ کہہ لیں کہ پشیمانی کا اظہار کرتی ہے اور پاکستان کو ایک غیر فطری ریاست قرار دیتی ہے. تو یوں بنیادی طور پر اپنی پرانی لائن پر واپس آ جاتی ہے. اس طریقے سے کمیونسٹ پارٹی، لیکن وہاں ایک لمبی کہانی ہے کہ پھر پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی بنتی ہے اور اس کا جنرل سیکریٹری بھی وہاں سے آتا ہے. لیکن تھرو آؤٹ اب اگلی جو کمیونسٹ سیاست ہے پاکستان میں وہ بنیادی طور پر نیشنل کویسچن پر بڑے مختلف طریقے سے چلے گی، اور وہی کمیونسٹ سیاست جو ہے ہندوستان میں قومی سوال پر ایک مختلف انداز سے چلے گی. اب ہم چلتے ہیں کہ پاکستان میں جو کمیونسٹ سیاست ہے یا بائیں بازو کی سیاست ہے وہ اب قومی سوال کو کیسے لے کر چلتی ہے. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ پاکستان میں تو ان کو بہت کلیئر تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ملک ہے، اس نے قائم نہیں رہنا بلکہ یہ مختلف قوموں پر مشتمل ہے. اس کے برعکس انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں تو شاید ہمیں زیادہ سمجھ آئے کہ پاکستان میں ہماری جو سیاست ہے وہ کس طرح مختلف تھی انڈیا کے اندر قومی سوال پر. تو انڈیا میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ فوراً آزادی کے بعد بہت سے خطوں میں بلکہ 12 کے قریب جو وہاں پر صوبے ہیں ان میں آزادی کی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن وہاں پر کمیونسٹ پارٹی جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انڈیا کو ایک قوم سمجھتی ہے، انڈیا کو ایک فطری ریاست سمجھتی ہے، اور کانگریس کو ہندوستان کو متحد رکھنے کی ایک قوت کے طور پر لیتی ہے. تو وہاں پر لیکن اب آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان زیادہ تر جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے زیر اثر رہتی ہے نظریاتی طور پر، اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا جو ہے وہ نظریاتی طور پر سوویت یونین کے زیر اثر رہتی ہے. سوویت یونین کی خارجہ پالیسی میں یہ لازمی تھا، یہ شامل تھا کہ انڈیا کی برجوازی جو ہے اس کو کولڈ وار کے اندر استعمال کیا جائے. پاکستان خیر جس کے امریکہ کے کیمپ میں چلا جاتا ہے اس کو بھی سب جانتے ہیں. تو اس حوالے سے جو بھی پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی لائن لیتی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے زیر اثر لیتی ہے. تو بڑی حد تک پاکستان کو وہ ایک کثیر القومی ملک کہتے ہیں،
لیکن اس کے برعکس انڈیا کو وہ جیسے ایک قوم کے طور پر لیتے ہیں. تو یہاں سے پاکستان میں جو پاکستان کی بائیں بازو کی سیاست ہے وہ یہاں پر ہونے والے قومی سوال کے ساتھ انگیج ہونا شروع ہوتی ہے. اب یہاں پر ایک ہسٹوریکلی مجھے تھوڑا سا آپ کو لے جانا پڑے گا کہ جب پاکستان اور انڈیا آزاد ہوتے ہیں تو اس کے بعد بنیادی طور پر کچھ دیر بعد آپ کہہ لیں چین آزاد ہوتا ہے 1949 میں، سوشلسٹ انقلاب کرتا ہے. لیکن وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل برجوازی کے پیچھے نہیں چلا تھا ماؤ، بلکہ وہاں پر چینگ کئی شیک کے ساتھ 1927 سے ہی وہ علیحدگی ہو گئی تھی. تو بیک وقت مزدوروں اور کسانوں کو لڑنا پڑا اپنی برجوازی کے ساتھ بھی اور جاپنیز امپیریلزم کے ساتھ بھی. وہاں سے خیر یہ ابھی پریسیڈنٹ تو اتنا کامیاب نہیں تھا، لیکن بہت سے ملک جو تھے تھرڈ ورلڈ کے، ان کی چائنا والی ریالٹی بھی نہیں تھی. تو لہٰذا بڑی حد تک جو لائن ہے کہ نیشنل برجوازی کا ساتھ دیا جائے اور پہلی سطح پر برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن کیا جائے وہ چلتی ہے. لیکن اب اس کو آہستہ آہستہ کریکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. وہ کس طریقے سے کریکٹ ہونا شروع ہوتی ہے کہ جب تک یہ 1960-50 کی دہائی کا اینڈ ہوتا ہے اور بہت سے ملکوں میں قومی آزادی مل چکی ہوتی ہے، بہت سے ملکوں میں ملکی آزادی کی تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن جو آپ کو یہاں پر یہ ایک فیکٹ یاد رکھنا پڑے گا کہ 1961 میں پہلا افریقی ملک آزاد ہوتا ہے. اس کا مطلب بہت سے لاطینی امریکہ کے ملک، ایشیا کے ملک اور افریقہ کے ملک ابھی قومی آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے. لیکن یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ ان ملکوں میں جن میں آزادی جو ہے قومی برجوازی کے تھرو لی گئی ہے، جیسے کہ انڈیا میں نہرو کے تھرو یا پاکستان میں جیسے بھی آپ اسے کہہ لیں، تو وہاں پر جو ہے یہ جو قومی برجوازی ہے اس کی نیچر بہت مختلف ہے. تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں تھرڈ ورلڈ مارکسزم بنیادی طور پر ایک نئی شکل لیتا ہے. یعنی یہ لکھنا شروع کرتے ہیں آپ کہہ لیں کہ ہمارے تھرڈ ورلڈ کے مارکسسٹ فینان اور باقی لوگ، وہ بہت اچھے انداز سے، اور اس دور میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ 1960 میں جو چین ہے اور چین کا جو ماؤ زیڈونگ ہیں، وہ بنیادی طور پہ تھرڈ ورلڈ کی آزادی کی تحریکوں کو قیادت دینا شروع کرتے ہیں. یہ وہ دور ہے جب کہ خروشیف اور باقی جو سوویت یونین ہے بڑی حد تک وہ جسے کہنا چاہیے پرامن بقائے باہمی سامراج کے ساتھ رہا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ کے نعروں کے تحت جو ہے اس وقت دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے. تو اب اس دور میں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جو کلاس کمپوزیشن ہے وہ یورپ اور وہ سوویت یونین کے سماج سے بڑی مختلف تھی. اب یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو برجوازی تھی، اب انالیسز آنا شروع ہوتا ہے صحیح طریقے سے، زوردار طریقے سے اور کلیئرلی. کیونکہ نیشن بلڈنگ جو کہ برجوازی نے شروع کی تھی، پہلی بات ہے وہ فیل ہونا شروع ہو گئی تھی. اور اس نیشن بلڈنگ پروجیکٹ میں جو مختلف قومیں آباد تھی انڈیا میں، پاکستان میں، انہیں زبردستی ملا کر ایک قوم بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی. لہٰذا جب یہ نیشن بلڈنگ پروجیکٹ فیل ہو رہا تھا اور پوسٹ کلونیل کنفیوژن آ رہی تھی، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم عرب ہیں، ہم کون ہیں، یا ہم ہندوستانی ہیں. تو اسی طرح انڈیا میں بھی یہ آ رہا تھا کہ نیشنل برجوازی مایوس کر رہی تھی. تو نیشنل برجوازی کی مایوسی کہ اس نے جو وعدے کیے تھے کہ آزادی دے گی، ری ڈسٹریبیوشن ہوگی، لینڈ ریفارمز کی جائیں گی، وہ اس سے پھر رہی تھی. اس کی وجہ یہ برجوازی جو تھی اس کی نیچر مختلف تھی. یہ مارکس کے دور میں ہمیں سمجھ نہیں ہے، یہ لینن کے دور میں بھی ہمیں سمجھ نہیں ہے. اب یہ تھرڈ ورلڈ مارکسزم اپنے تجربے سے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے. اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو برجوازی ہے اس کی جو نیچر ہے، پہلی بات ہے کہ وہ ڈپینڈنٹ کیپٹلسٹ نیچر ہے اس کی، نمبر ایک. تو جو یورپ کی برجوازی، مارکس کی برجوازی تھی، وہ پروگریسو فورس تھی اور اس نے دو کام کیے تھے. نمبر ایک، اس نے فیوڈلزم ختم کیا تھا، اس نے مذہب کے خلاف لڑائی لڑی تھی، یعنی چرچ کے خلاف لڑائی تھی. ہمارے ہاں جو برجوازی تھی، نہ تو وہ آپ کہہ لیں کہ فیوڈلزم کو ختم کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ مذہب کے خلاف لڑنا چاہتی تھی، بلکہ اس کا جو اصل ہدف تھا، جسے ہم کہنا چاہیے کہ اس نے سامراج کے خلاف لڑائی لڑنی تھی، اس کی ڈیپینڈنٹ نیچر کی وجہ سے وہ سامراج سے ٹوٹنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئی تھی. تو وہ جو تاریخی طور پر اس کا کردار ہمیں مارکسزم میں نظر آتا ہے یا لیننزم میں نظر آتا ہے، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ میں وہ نہ صرف نہیں کر سکتی بلکہ نہیں کر سکی ان ملکوں میں. تو لہٰذا اس بنیاد پر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ان ملکوں میں جو برجوازی ہے وہ آزادی نہیں دلوا سکے گی. اور بلکہ جو جسے کہنا چاہیے کہ یہ بھی پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ آزادی کے بعد بھی ان ملکوں کی
جو معاشی انحصار ہے وہ پرانے آقاؤں پر ہی ہے، جس کو ہم ڈپینڈنسی تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاسی طور بھی یہ دوبارہ اپنے آقاؤں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایکس کالونائزر پر، جس کو ہم نیو کلونیلزم کہتے ہیں۔ لہٰذا ثقافتی طور پہ بھی ہم ان کے پرانے آقاؤں کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم پوسٹ کلونیل تھیوری کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے مختلف تھیریز جو ہیں، نگوگی، فنون، کبرال، سمیر امین، یعنی یہ تمام رائٹرز کنٹینیوسلی جو تھرڈ ورلڈ کے مارکسسٹ ہیں، وہ اپنی ریالٹی کو سمجھنا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ برجوازی جو ہے یہ آزادی نہیں دلوا سکتی، اس کی نیچر مختلف ہے۔ لہٰذا یہاں سے تھرڈ ورلڈ مارکسزم جو ہے وہ اگلی شکل لیتا ہے کہ ان ملکوں میں اصل میں انقلابی طبقات کون سے ہیں اور ان ملکوں میں جو دشمن طبقات کون سے ہیں۔ تو بہت واضح الفاظ میں جو نیشنل برجوازی ہے یا نیشنل ڈیموکریٹک ریولوشن ہے، اس کی فیز کو مکمل طور پر رد کر دیا جاتا ہے ان ملکوں میں۔ تو وہاں سے تھرڈ ورلڈ مارکسزم شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ غور کریں تو یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اب میں نے بتا رہا ہوں کہ 1960 کی دہائی میں جہاں پر انقلاب ہو رہا ہے، وہاں پر قومی سوال کے حوالے سے بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے نیشنل برجوازی کے تھرو ریولوشن کرنا ہی نہیں ہے، جیسے فنون ہے۔ ٹھیک ہے، جن ملکوں میں نیشنل برجوازی کے تھرو ریولوشن ہوئی تھی، ان ملکوں میں اس کے خلاف جدوجہد شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے ہم چلتے ہیں انڈیا کی طرف، کیونکہ انڈیا میں اس لیے بار بار اگزامپل انڈیا کی لے رہا ہوں، انڈیا ایک کلاسیکل آئیڈیل ماڈل ہمارا لیفٹ سمجھتا ہے، تو میں ذرا اس کی وضاحت آپ کو کر دوں۔ تو انڈیا میں بھی یہ ہوا کہ آپ کو بتایا ہوگا کہ تلنگانہ کی تحریک کے بعد جو سی پی آئی ہے وہ تو کانگریس کی بی ٹیم کے طور پر کام کرتی رہی ہے، نہ اس نے کشمیر کی آزادی کا ساتھ دیا، نہ اس نے وہ جو قومی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں انڈیا میں ان کا ساتھ دیا، لہٰذا اور نہ ہی لینڈ ریفارمز ہو سکی، نہ ہی وہ ترقی ہو سکی جس کا وعدہ تھا۔ لہٰذا انڈیا میں بھی جو مزدور اور کسان ہیں وہ اگلی سطح پر انقلاب کو لے جانے کے لیے، آپ کو پتا ہوگا نکسل باڑی موومنٹ وہاں شروع ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے نکسل باڑی موومنٹ لیٹ 60s میں آ جاتی ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں جن ملکوں میں انقلاب ہو رہا ہے وہاں کلیئرٹی ہے کہ برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ملک جن میں ہو چکا ہے وہاں پر مطالبہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو انڈیا میں نکسل باڑی موومنٹ بنیادی طور پر جو پرانی لائن تھی سوویت یونین کی، جسے ہم کہتے تھے برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن کی، جو آج تک جاری ہے 77 سال سے، جس کے پیچھے سی پی آئی اور سی پی آئی مارکسسٹ چل رہے ہیں، اس کو رد کر دیتی ہے۔ پھر نکسل باڑی موومنٹ اپنی شکلیں اختیار کرتی، آج کی چھتیس گڑھ اور پستر کی تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے۔ وہ آج بھی جو انڈیا کو ایک قوم جسے کہنا چاہیے ایک سیر القومی ملک سمجھتے ہیں، اور کشمیر کی آزادی کے ساتھ لے کر منی پور کے اندر یا جہاں بھی قومی آزادی کی تحریکیں انڈیا میں چل رہی ہیں ان پر بڑا واضح موقف رکھتے ہیں، جو کہ بہت مختلف ہے سی پی آئی اور سی پی آئی مارکسسٹ کے موقف سے۔ اب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں، تو پاکستان میں تو کوئی اس طرح کی ان کو نیشنل برجوازی وغیرہ کا وہم نہیں تھا، لہٰذا پاکستان میں جب نیشن بلڈنگ پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو وہ شروع میں ہی اس کی جو ساری جسے کہنا چاہیے پیچیدگیاں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا نیب بنتی ہے، نیب پر بین لگتا ہے، 1 یونٹ بنتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہمارے نیشنلسٹ لیڈرز بھی ہیں وہاں سے جو پاکستان کے اندر مختلف قوموں کی شناخت کے حوالے سے لٹریچر آنا شروع ہوتا ہے۔ اب آپ اس لٹریچر کو چونکہ وہ سندھی میں بھی ہوگا، وہ بلوچستان میں بھی ہوگا، لیکن ایک چیز تو ہمیں نظر آتی ہے کہ بڑی حد تک جیسے بلوچستان کی تحریک ہمیں نظر آتی ہے، تو بڑی حد تک وہ متاثر نظر آتا ہے ہمیں قومی آزادی کی تحریکوں سے، لیکن چونکہ کمیونسٹ تحریک کا جو تال میل نظر آتا ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سوویت یونین کا اثر جو ہے ہماری قومی آزادی کی تحریکوں کو ابتدائی طور پر زیادہ تھا، لیکن سلولی جیسے رسول بخش پلیجو آ جاتے ہیں، بعد میں خیر بخش مری آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ کشمیر میں بیرسٹر قربان آ جاتے ہیں، تو اس کے زیر اثر جو قومی آزادی ہے ہماری، جو انیشیلی شروع ہوتی ہے ولی خان اور غفار خان سے، وہ اس سے آگے اس کا کلاس کنٹینٹ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں ہمارا نیشنل کویسچن جو ہے وہ ایک جسے کہنا چاہیے بالکل وہ شکل اختیار کرتا ہے جو شکل جو ہے دنیا کے باقی ملکوں میں قومی آزادی کی تحریکیں اختیار کر رہی تھیں، لیکن پاکستان میں یہ کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، تو یہاں تک بات کرنے کے بعد میں کہوں گا کہ پاکستان میں لیکن چونکہ ہمیں مارشل لاء کا سامنا کرنا پڑ گیا، تو قومی آزادی کی تحریک میں جو شکل اختیار کرنی تھی ریڈیکل ٹریڈیشن جو ہے تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی،
جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ پھر وہ ڈسرپٹ ہو گیا اور پاکستان کے اندر جو تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی شکل یا ماؤ تونگ فکر کی شکل جو اگلی شکل اختیار کر سکتی تھی، نکسل باڑی موومنٹ کے بالکل پیرلل آپ کو پتہ ہے حشد نگر کی کسان تحریک شروع ہوتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ملیٹنٹ ہے، بلکہ دونوں کا تال میل بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ 1970 میں جو بنگلہ دیش کی قومی آزادی ہے، وہاں پر ماؤسٹ تحریک کا باشانی صاحب کی اور بہت سے ماؤسٹ لیڈر جو کہ مکتی باہنی سے بھی لڑ رہے تھے اور پاکستان آرمی کے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، اس پر حمزہ علوی نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، عزیز الحق نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی یہ شکل اختیار کر رہی تھی۔ لیکن 1970 کے اینڈ تک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں مارشل لا لگتا ہے، تو وہ جو پاکستان کے اندر تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی کوئی شکل یعنی ماؤسٹ تحریک کی کوئی شکل بننی تھی یا قومی آزادی کی تحریکوں کی اگر اگلی کوئی شکل بننی تھی، وہ پاکستان میں ڈسرپٹ ہوتی ہے، اور ایز اے ریزلٹ میرے خیال کے مطابق پاکستان میں جو تھرڈ ورلڈ مارکسزم ہے، جو اس کی جو ریڈیکل ٹریڈیشن ہے، جس کو آپ ماؤزم بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی کئی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے 40 سال کا بہت بڑا گیپ ہے۔ اس وجہ سے پاکستان میں جو اس وقت قومی سوال بھی ہے، اس کے اندر کلاس کانٹینٹ بہت ویک ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کا جو لیفٹ ہے وہ بھی ایک لبرل لیفٹ ہے۔ تو یوں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قومی آزادی کی جو شکل ہے وہ اپنی کلاس کانٹینٹ میں ایک اور ٹریجیکٹری میں چلی جاتی ہے، اور پاکستان میں جو لیفٹ کی پولیٹکس ہے وہ پرانے برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن کے پرانے تھیسس پر ہی ہے، اور لینن یا اسٹالن سے آگے جانے کو تو تیار نہیں ہے۔ اب ان کا پرابلم یہ بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بائیں بازو کا بڑا پرابلم یہ ہے کہ بنیادی طور پر انہوں نے پاکستان کو ایک کثیر القومی ملک تو مان لیا، لیکن یہ ایک پرنسپل پوزیشن نہیں تھی۔ اگر ان کی یہ پرنسپل پوزیشن ہوتی تو پھر یا اصولی کو موقف ہوتا تو یہ انڈیا کے اندر بھی جو ہے قومی آزادی کے سوال کو کثیر القومی تناظر میں ہی دیکھتے۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں نہ ہی یہ ویل تھاٹ تھا پاکستان کے اندر قومی سوال جس طریقے سے لیفٹ نے دیکھا، نہ ہی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جسے کہنا چاہیے ایک مخلص کوشش تھی، جس کی وجہ سے ہمیں آج تک وہ گیپ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن پاکستان مزدور کسان پارٹی یا اس طرح کی جو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ تھرڈ ورلڈ مارکسزم یا ماؤزم سے جو متاثر دھارے بننا چاہتے تھے وہ ٹوٹ گئے یا وہ اس طریقے سے بن نہیں سکے۔ تو آج پہلے میں آپ کو دو چیزوں کو آخر میں اضافہ کرنا چاہوں گا۔ پہلے میں پاکستان کے لیفٹ پر بات کروں گا، تھوڑا سا آج کی کیا سچویشن ہے، پھر میں نتیجے کے طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں قومی سوال کی بھی کیا سچویشن ہے اور کیا امکانات ہیں۔ تو جہاں تک لیفٹ ہے تو میرے خیال میں اس وقت پاکستان میں 3 رجحانات بڑی واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں ایک تو ہمیں نظر آتا ہے رجحان جو وہ نظر آتا ہے ہمیں یورپین مارکسزم بڑی تیزی سے پاکستان میں نئے جو آپ کہہ لیں کہ پڑھے لکھے مارکسسٹ آ رہے ہیں، جو گریمچی کو اور پوسٹ ماڈرنزم کو، کلچرل مارکسزم کو، فوکو کو اور مختلف اس کی شکلوں کو لے کر آ رہے ہیں، جو کہ ایک خوشائند بات ہے۔ تو ایک نئی شکل میں سمجھتا ہوں ویسٹرن مارکسزم جو ہے پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا ہے نئی نوجوان نسل میں اسپیشلی، لیکن یہ مارکسزم جو ہے زیادہ تر پاپولر ہے ایلیٹ سرکل کے اندر ہی پاکستان میں۔ دوسری طرف ہمارے ہاں ابھی تک میرے نزدیک آرتھوڈاکس مارکسزم یا جسے میں آفیشیل سوویت مارکسزم بھی کہتا ہوں، تو ہماری یہاں کی کمیونسٹ پارٹی ہو جائے یا اس کے اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ اسی ٹریڈیشن کو چلا رہے ہیں، تو وہ 1917 کے بالشوک ریولوشن اور وہی لال کتابیں اور وہی جسے کہتے ہیں سوویت یونین کا جو پروپیگنڈا تھا، لٹریچر تھا، وہ اس تک ہی محدود ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی تخلیقی طور پر اس میں کوئی جان ہے۔ تیسری جو میں سمجھتا ہوں ٹریڈیشن تھی جسے ہم ماؤ تونگ فکر کہتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا اس کا 40 سال کا گیپ تھا، لیکن حالات خود ہی اپنا جواب فراہم کرتے ہیں۔ تو بلوچستان کے اندر قومی کی آزادی کی تحریک ہو یا مختلف اور خطوں میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مختلف خطوں میں جو قومی آزادی کی تحریک ہے، میرے نزدیک اس میں اب یہ فکر جو ہے جڑ پکڑ رہی ہے۔ پاکستان کے لیفٹ کے اندر بھی جو ماؤزم ہے یا مارکسزم لیننزم ماؤزم جسے کہتے ہیں یا تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی ریڈیکل ٹریڈیشن جسے میں کہتا ہوں، مختلف شکلوں میں ایک تخلیقی اور تنقیدی انداز میں بڑھ رہی ہے۔ اب آتا ہوں قومی سوال کی طرف۔ تو قومی سوال جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس کا جو کلاس کانٹینٹ جو برجوا ڈیموکریٹک ریولوشن والا فلسفہ اور ہمارے اپنے نیشنلسٹوں کی جو ضروریات تھی اس کے مطابق وہ وہیں تک ہی محدود رہا۔
تو عموماً وہ یا جاگیرداروں کے پاس رہی، یا وہ آپ کہہ لیں کہ ٹرائبل لیڈرز کے پاس رہیں، یا وہ خانوں اور ملکوں کے پاس جو ہے خیبر پختونخوا میں رہی۔ تو لیکن میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ چونکہ وہ مایوسی یقینی تھی، تمام دنیا میں اگر مایوسی ہوئی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قومی آزادی پاکستان میں یہ برجوازی دلوا دے گی، یا لوکل ایلیٹ جو ان قوموں کی ہے وہ دلوا دے گی۔ یہ کنفیوژن دور ہونی تھی، لہٰذا ایک فطری طور پر میرے نزدیک اس وقت سندھی قومی سوال ہو، سندھ کا قومی سوال ہو، بلوچستان کا قومی سوال ہو، یا میں سمجھتا ہوں ایون جو پشتون نیشنل کویسچن ہو، وہ میرے نزدیک اب ایلیٹ کے ہاتھوں سے پھسل گیا ہے۔ وہ اس کو استعمال تو کرتے ہیں، لیکن سندھ میں چلے جائیں مڈل کلاس کے پاس ہے، اب آپ چلے جائیں بلوچستان میں تو جو آج قومی آزادی کی تحریک ہے وہ کسی صورت بھی میں سمجھتا ہوں ٹرائبل لیڈرز کے پاس نہیں ہے، مڈل کلاس کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے پاس ہے۔ اور ادھر بھی میں سمجھتا ہوں منظور پشتین کی جو تحریک ہے وہ ایک مڈل کلاس پشتون جسے کہنا چاہیے ایک کہہ لیں شعور کی تحریک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مزید رچ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مارکسزم بہت سادہ ہے کہ کنٹینٹ اپنی فارم لے کر آتا ہے، انیویٹیبل ہے کہ یہ نیشنل کویسچن جس طریقے سے غربت بڑھ رہی ہے، جس طریقے سے چیزیں بڑھ رہی ہیں، نیشنل کویسچن الٹیمیٹلی پیزنٹری اور ورکنگ کلاس میں جائے گا، جس سے قومی آزادی کی میں سمجھتا ہوں شکلیں بھی بدلیں گی، قومی آزادی پاکستان میں قومی آزادی کا سوال بھی بدلے گا، اور قومی آزادی کے سوال کے درمیان مختلف قومی آزادی کے سوال جیسے تحریکوں کے درمیان جو تال میل ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نئی شکل اختیار کرے گا۔ اور میرے خیال کے مطابق تھرڈ ورلڈ مارکسزم جو ہے وہ ایک ریلیونٹ ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملک جو کہ تھرڈ ورلڈ مارکسزم میں یہ بتاتا ہے کہ وہ ملک جو کہ سیمی کلونیل اور سیمی فیوڈل ہوتے ہیں، ان ملکوں میں قومی آزادی کی جو ذمہ داری ہے ان کی برجوازی آزادی نہیں دلا سکتی۔ آپ دیکھ لیں کہ بار بار الیکشن لڑ کے یہ لوگ اسمبلیوں میں چلے جائیں گے، قومی کارڈ کو استعمال کریں گے، قومی سوال کا لفظ استعمال کریں گے اور وہاں پر کچھ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا یہ تو وجہ آج کلیئر ہے کہ نہ ہی یہ سامراج سے آزادی دلوا سکتے ہیں، نہ ہی سامراج کے ایجنٹوں سے آزادی دلوا سکتے ہیں۔ تو کلیئر ہو گیا کہ ان ملکوں میں جو قومی آزادی ہے اس کی ذمہ داری مزدوروں اور کسانوں کے کندھوں پر آ جاتی ہے۔ اور بہت واضح ہے کہ سیمی کلونیل سیمی فیوڈل ملکوں میں جب قومی آزادی کی ذمہ داری اگر مزدوروں اور کسانوں کے کندھوں پر آ جاتی ہے، مڈل کلاس کے کندھوں پر آ جاتی ہے، تو انہیں اپنی قومی آزادی کی لڑائی لڑتے ہوئے اپنی جمہوری آزادی کی لڑائی اپنے فیوڈلز، ملکوں، ٹرائبل لیڈرز اور خانوں کے خلاف بھی لڑنا پڑتی ہے۔ تو یوں قومی آزادی کی لڑائی جو ہے ان ملکوں کے اندر جمہوری آزادی کی لڑائی کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے آپ قومی آزادی لے لیں گے اور اس کے بعد جمہوری آزادی لے لیں گے۔ آپ قومی آزادی ہو سکتا ہے لے لیں، لیکن آپ جمہوری آزادی نہیں لے سکتے۔ اور وہ جو آزادی آپ کو ملے گی اس کرپٹ میں سمجھتا ہوں نیشنلسٹ کے ہاتھوں میں، وہ بھی بڑی ادھوری اور انتہائی میں سمجھتا ہوں غیر دیرپا بھی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چند خیالات تھے میرے جو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ تھرڈ ورلڈ مارکسزم کے اینگل سے پاکستان میں یا ایک تھریٹیکل فریم ورک فراہم کرنے کی کوشش کی ہے میں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی حوالے سے چونکہ ہم سندھی نہیں پڑھ سکتے، بعض ہم بلوچی بھی نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی ہم پشتو پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے جو قومی آزادی کے رہنما ہیں، مفکرین ہیں، ان کی تحریروں کو میرے خیال کے اندر تھرڈ ورلڈ مارکسزم کی ریڈیکل ٹریڈیشن کے تحت دوبارہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔